یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے، بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑی مسکنسیپشن ہے کہ والد نے یا والدہ نے اگر کسی بچے یا بچی کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے تو نافرمانی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ بعد میں وہ جائیداد نہیں لے سکے گا۔ آپ نے اکثر اخباروں میں اشتہار دیکھے ہوں گے کہ بوجہ نافرمانی میں اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری جائیداد سے کسی بھی طرح کا حصہ دار نہیں ہے۔ تو اس طرح کے آگ نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کا کوئی فعل، اس کا وہ سپوز اگر کوئی بیٹا کو کرمنل ہے تو فیملی اس سے دوری اختیار کرنا چاہتی ہے، تو وہ ایک اعلان ہو جائے گا، وہ ایک پبلیکیشن ہو جائے گی کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے میرے نام پر یا اپنے کسی بھائی کے نام پر، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے جس نے بھی لین دین کرنا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پر کرے گا۔ تو وہ اس حد تک ان کی وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو عوام الناس کو، پبلک ایٹ لارج کو انٹیمیٹ کر دیا یا آگاہ کر دیا۔ لیکن یہ اس سے کانسیپٹ لینا، سپوز اگر کسی والد نے یہ اشتہار کروایا اور لوگوں کو بھی بتا دیا، علاقے میں بھی، اپنے فیملی میں بھی بتا دیا کہ میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، کل کو اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا اس جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ہے، اور کچھ 6 مہینے سال بعد اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ جو آگ شدہ بیٹا یا بیٹی ہے، لوگ کہتے ہیں جی نہیں، ہو چونکہ اس نے وہ آگ کر دیا تھا اور اس نے کہہ دیا تھا تو اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وہ آگ شدہ بیٹا یا بیٹی یا جو بھی فیملی ممبر، وہ اپنے والد مورث اس کی جائیداد سے اسی طرح وہ حقدار ہے جس طرح کے باقی بیٹے یا بیٹیاں۔ سپوز وہ مرحوم کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے، تو جس طرح باقی 3 بیٹوں کو جائیداد میں سے حصہ ملنا ہے، بالکل اس کو بھی اسی طرح ہی اس کا شیئر ملے گا اپنے مرحوم والد کی جائیداد سے۔ کوئی بندہ یا کوئی اتھارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی اس نے تو اخبار میں اشتہار، یا دوسرے بہن بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیکھیں جی ابا جی نے تو لکھ کے دے دیا تھا کہ اس کا میں نے آگ کر دیا ہے، تو اس طرح اس کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے جائیداد جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کے اپنے بیٹے یا بیٹی یا کسی کو بھی، وہ طریقے 2 3 ہی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ جائیداد کسی کو بیچ دیں، آپ نے کسی بیٹے کو بیچ دی ہے یا کسی اور کو، آؤٹ سائڈر کو بیچ دی ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے اپنی جائیداد کسی کو ہبہ کر دی ہے، گفٹ کر دی ہے، اپنی اولاد کو، اپنی وائف کو، اپنی بیٹی کو کر دی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جو باقی بیٹے ہیں جس کو ہبہ نہیں کی، تو وہ محروم ہو جائیں گے، وہ کلیم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ نے جائیداد اپنی وصیت کی ہے، اور وصیت میں بھی دیکھیں آپ اپنی ساری جائیداد وصیت نہیں کر سکتے، آپ صرف 1/3 پراپرٹی جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں۔ اور وصیت کے قانون میں بھی ہماری جو فقہ ہیں، فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ، اس میں اختلاف ہے۔ ایک فقہ کہتی ہے کہ جو وارث ہے اس کے حق میں وصیت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کو آلریڈی جائیداد میں سے حصہ ملنا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتی۔ ایک فقہ کہتی ہے کہ جو ساری جائیداد بھی اگر وہ وارث کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ میں نے علماء کو سنا وہ کہتے ہیں جی ساری جائیداد بھی وہ وصیت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا جو محمدن لاء ہے جو وہ کہتا ہے کہ وہ 1/3 پراپرٹی سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، اور اس میں بھی پھر آگے جس طرح میں نے کہا کہ ایک تنازع ہے۔ تو وہ جائیداد کسی دوسرے بندے کے نام ٹرانسفر کرنے کے یہی 2 3 طریقے ہیں، سیل ہو گئی یا گفٹ ہو گئی یا وصیت ہو گئی، وصیت بھی ساری نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ اس نے اپنی زندگی میں سیل نہیں کی یا گفٹ نہیں کی یا وہ وصیت نہیں کی 1/3 کی حد تک، باقی سے پھر بھی وہ ہوگا، تو وہ جو آگ شدہ بچہ ہے جو جس کو حق کیا گیا ہے وہ کلیم کر سکتا ہے، اور عدالت اس کو اس کی جائیداد اس کا حصہ دلوائے گی۔ وہ کہے گا کورٹ میں کہ جناب جب ان کی ڈیتھ ہوئی وہ جائیداد تب تک ان کے نام تھی، کسی اور کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی، تو اس میں میرا حصہ بنتا ہے، بطور بیٹا جو میرا حصہ بننا ہے وہ مجھے دیا جائے، یا بطور بیٹی جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے، اور عدالت وہ دلوائے گی۔